أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب فرماتے ہیں اللہ کا سب شکر کہ مجھے بر اعظم امریکہ، افریقہ، ایشیا اور یورپ بہت سے ممالک دیکھنے کا موقع ملا۔ میں جاپان بھی گیا۔ جاپان میں قیام کے دوران میں نے ٹوکیو، ہیروشیما، ناگاساکی اور دوسرے کئی شہروں کا مطالعاتی دورہ کیا۔ جاپان میں متعین پاکستانی صفاتی عملے سے تفصیلی تبادلہ خیال کے بعد جاپان میں تجارت کرنے والے مسلمان پاکستانیوں سے بھی ملاقات کی۔ جاپانی نفیس، ٹھنڈے اور حریب الطبع ہیں۔ قانون کا احترام کرنا اور دوسروں سے قانون کی پاسداری کرانا ان کے کردار کا خاصہ ہے۔ خود بھی خوش رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ جاپانی امیگریشن کے پاس 1000 سال کا ایکٹیو ریکارڈ موجود ہے۔ کوئی بھی شخص جس نے جاپان میں قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یا کسی جرم میں سزا پائی ہو وہ دوبارہ جاپان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ غذائی اشیاء میں ملاوٹ کرنے کا تصور بھی نہیں۔ جاپانی پروڈکٹس کی تیاری کے معیار میں اگر معمولی سا فرق بھی آ جائے تو اسے اندرون یا بیرون ملک مارکیٹ میں نہیں کیا جا سکتا۔ جاپانی معاشرت میں ایک اور بات جسے میں نے شدت سے محسوس کیا وہ یہ ہے کہ وہ انسانی جسم کو آسائش مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کی روحانی تربیت کا بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ جاپانی قوم صفائی کو عملاً نصف ایمان سمجھتی ہے۔ جاپان دنیا کے ان چند ممالک میں سرفہرست ہے جہاں رزق کی فراوانی ہے۔ جاپان میں رہنے والے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ ہم نے جس قدر کشادہ رزق جاپان میں پایا وہ دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں دیکھا۔ جاپانی قوم اپنی غذائی پیداوار میں کیمیائی کھاد کی جگہ آرگینک کھاد استعمال کرتی ہے تاکہ صحت اچھی رہے۔ اسی بنا پر جاپان میں پیدا ہونے والے پھل اور سبزیاں چین، کوریا اور دوسرے ممالک سے آنے والے پھل اور سبزیوں کے مقابلے میں 2 گنا مہنگی ملتی ہیں۔ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ جدید جاپانی معاشرت کے لیے قانون سازی کرتے ہوئے ہم نے جن قوانین کو بنیاد بنایا ہے ان میں حضرت فاروق اعظم کے دیے ہوئے اصلاحی اصولوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ جاپان میں استاد کے احترام اور مقام کا اندازہ آپ ابن انشا اور حکیم سعید کی ان تحریروں سے لگا سکتے ہیں جو انہوں نے کئی دہائیوں پہلے جاپانی سفر ناموں میں بیان کی۔ ابن انشا لکھتے ہیں کہ ایک جاپانی یونیورسٹی کے پروفیسر ملاقات کے بعد جب وہ مجھے رخصت کرنے باہر آئے تو میں نے دیکھا کہ ہم جہاں سے گزرتے تو طالب علموں کا گروپ ہمارے پیچھے چھوٹی چھوٹی چھلانگیں لگا کر دوسری طرف ہو جاتا۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے استاد کے سائے پر پاؤں رکھنا ان کے تقدس کے خلاف سمجھتے ہیں، ان کی توہین سمجھتے ہیں، ان کی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جس قوم کے نوجوان اپنے اساتذہ کا اس قدر احترام کرتے ہیں وہ دنیا بھر میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور ترقی میں کیوں اہم مقام حاصل نہ کرے گی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے
جاپانی قوم نے دنیا کی تیز ترین بلٹ ٹرین کی سہولت عام آدمی کو فراہم کی ہے، جس کی رفتار 600 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، 630 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ زلزلوں اور سونامی کے خطرات سے بھری اس زمین پر جاپانیوں نے ایسی عمارتیں اور سڑکیں تعمیر کی ہیں کہ ریکٹر اسکیل پر 9 درجے تک کے زلزلے انہیں نہیں گرا سکتے، اس قدر وہ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں۔ ٹوکیو شہر میں زیر زمین کئی 100 فٹ گہرائی سرنگوں میں تیز رفتار ٹرینیں اور گاڑیاں رواں دواں ہیں، تو زمین کے اوپر بڑے بڑے پلازوں کے 10ویں منزل کے سامنے سے 3 منزلہ ہائی وے گزر رہی ہے۔ یہ ان کی ٹیکنالوجی کا حال ہے۔ جاپانی قوم پھولوں کی بھی شیدائی ہے، خوشنما پھول ہر گھر اور سڑک کی زینت ہیں۔ 4 بڑے جزیروں پر پھیلے ملک جاپان کو چڑھتے سورج کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، جہاں روئے زمین پر سب سے پہلے سورج کی کرنیں دن کی نوید لے کر آتی ہیں۔ اگر ہم بھی جاپان جیسا بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں علم والے شعبے پہ توجہ دینی چاہیے، اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کرنی ہوگی، تو ہم بھی جاپانیوں جیسے بن سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔